قرآن مجید کا یہ ایک لفظ اللہ الصمد ایک ہی دن کے اندر تمہاری تقدیر بدل دیتا ہے، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، اس کی برکت سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اس ترتیب اس طریقے کے مطابق جو بھی پڑھتا ہے وہ اپنا مقدر سنوار لیتا ہے، اور ہر چھوٹی بڑی حاجت اس بندے کی دیکھتے ہی دیکھتے پوری ہو جاتی ہے۔ مقروض بھی کریں، بے اولاد بھی کریں، بے روزگار بھی کریں، دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اس عمل کے ذریعے حل نہ ہوتا ہو۔ دیکھیں اللہ الصمد کے مختلف اعمال کروائے جاتے ہیں، اور اس کے اندر تسخیر بہت ہے، اس کے اندر دولت بہت ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے جس ارادے کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ، صرف ایک قرآنی لفظ ہے، ایک دن کا عمل ہے، تو آپ پڑھتے جائیں گے اور مقدر کے تقدیر کے فیصلے کرواتے جائیں گے۔ دیکھیں اس کا مطلب ہے بے نیازی والے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے بے نیازی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء میں سے بھی ایک اسم مبارک ہے، اور یہ اسم مبارک قرآن کریم کی آیہ مقدسہ بھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے ذرا سمجھیے گا۔ یہ اسم مبارک جس کا مطلب ہے بے نیاز، یہ ظالم سے نجات دلا دیتا ہے، یہ بھوک سے حفاظت کرتا ہے، یعنی غربت نہیں آتی اس بندے کے پاس جو بندہ اس کا ورد کرتا ہے۔ مخلوق سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بے پرواہ کر دیتا ہے، یعنی مخلوق میں وہ بندہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑی بات، صدیقوں میں شمولیت اس بندے کی ہو جاتی ہے، اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اس کو اتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ اس کو پڑھے تو اس کی زبان کو اللہ سیف زبان عطا کرتا ہے، وہ بندہ صاحب کشف بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ مبارک عمل آج جمعرات کے دن پڑھیں، جمعہ کے دن پڑھیں، جس دن چاہیں آپ یہ عمل پڑھیں۔ اس عمل کے پڑھنے کا طریقہ جو آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اس کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس عمل کو جمعرات، جمعہ، پیر کا دن اور اس کے ساتھ ساتھ بدھ کا دن، ان 4 دنوں میں اگر کسی دن آپ کرتے ہیں نا تو کبھی آپ مایوس نہیں ہوتے۔ مایوس سے مراد بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں، بڑے بڑے وظائف کرتے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، ہمیں وہ برکت نہیں ملتی۔ لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ جس کو آپ نے ان 4 دنوں میں کسی ایک دن میں پڑھ لیا تو آپ کبھی ناکام ہوتے ہی نہیں ہیں، منہ مانگی مرادیں پا لیتے ہیں۔ جہاں بیٹھے ہیں، جہاں پڑھنا شروع کیا ہے، وہاں اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ دعاؤں کی قبولیت فرما لیتا ہے۔ آپ کوئی بھی دعا مانگے لیکن وہ جائز ہو، جس میں مقصد آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے۔ ناجائز دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ آپ کو جائز کوئی بھی کام ہے، آپ اس کے لیے، وہ کہتے ہیں جو ساری زندگی نہیں نہ مل سکا، اس ایک اسم مبارک سے اس بندے کو وہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ دیکھیں کائنات کے وظائفوں کا یہ شہنشاہ وظیفہ جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے، جو دولت عطا کروا سکتا ہے، جو عزت میں اضافہ کر دے گا، جو شہرت میں اضافہ کر دے گا، جو روحانیت میں اضافہ کر دے گا، آپ کا مقدر بن جائے گا۔ اس لیے کائنات کا یہ اعلیٰ ترین وظیفہ ایک مرتبہ زندگی میں لازمی پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، کیونکہ اس کے پڑھنے والا شخص کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ تقدیر کا لکھا بدل جاتا ہے، وہ جب چاہے، جس وقت میرا رب چاہتا ہے اسی طرح اس بندے کی تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جس کی تعداد صرف 7 مرتبہ ہے۔ 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہی درود پاک آپ پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ نے درود پاک پڑھا، یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ اس میں بھی کمی کرنی ہے نہ اس میں اضافہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ جب عمل کا آغاز کرنا ہے تو عمل کا آغاز اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ ایک بار پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ۔ اب میں مکمل عمل کی ترتیب بتاؤں گا، الف سے لے کر یا تک، کہیں سے بھی آپ نے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل دیکھیں گے، انشاءاللہ بے حساب فائدہ ہوگا، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ آپ عمل کے اندر دیکھیں، عمل کو آپ نے سمجھ لیا، میں آپ کو اسی ترتیب کے اسی طریقے کے مطابق بتاؤں گا جیسے لوگ پڑھتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آپ جب اس طرح پڑھیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیں بتانا میرا کام ہے، پڑھنا آپ کا کام ہے، کامیابی میرا رب ضرور عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، اب آپ نے صرف اور صرف
یہ کلمات 70 بار پڑھنے ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ کلمات کیا ہیں؟ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے۔ توبہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا مقصد جو ہے وہ 3 مرتبہ عرض کرنا ہے۔ توبہ کیسے کرنی ہے؟ یہ کلمات 70 بار پڑھ کر اللہ کے حضور توبہ کرنی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو، صاف ستھرا رہنے والوں کو۔ دوسرے نمبر پر جب یہ عمل کرنا ہے باوضو بیٹھ جانا ہے، ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے، کھانا کعبہ کی طرح منہ کر کے بیٹھنا ہے۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت بھی کرتا ہے اور صاف ستھرا رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور ان کو پسند بھی کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں، صاف ستھری جگہ پہ بیٹھنا ہے، جگہ بھی پاک ہو، جسم بھی پاک ہو، باوضو ہوں۔ تو بس یہ چیزوں پہ عمل آپ نے کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور جب بیٹھ جائے تو پہلے 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے، 3 مرتبہ ذکر کرنا ہے کہ یا اللہ میں مقروض ہوں، مجھے قرضے سے اس عمل کی برکت سے نجات عطا کر۔ اگر بے اولاد ہیں تو کہنا یا اللہ میں بے اولاد ہوں، مجھے اس عمل کی برکت سے اولاد عطا کر۔ یہ الفاظ مطلب جو مقصد ہے آپ کا، جو حاجت ہے آپ کی، میں نے تو عرض کیا نا ایک ترتیب، اب مجھے نہیں پکتا آپ کا کون سا مقصد ہے، لیکن آپ نے یہاں اپنے مقصد کا نام لینا ہے۔ جس جگہ میں نے آپ کو یہ جیسے نیت بتا دی، اب اس طرح 3 مرتبہ یہ کہیں گے، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب یہ اس کی ترتیب اور یہ آپ کا عمل کا آغاز ہو چکا ہے۔ دیکھیں آغاز بھی آپ نے اسی طرح کریں گے تو کامیابی ملے گی۔ دیکھیں یہ جو کلمات میں آپ کو بتانے لگا ہوں ان کے بڑے فائدے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر سورۃ ہود کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک اس کی طرف توبہ کرو، وہ تمہیں ایک مقرر مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا۔ دیکھیں استغفار کرنے والوں کی اللہ پاک روزی میں برکت دیتا ہے، استغفار کرنے والوں کو اللہ پاک محتاجی سے بچاتا ہے، استغفار کرنے والوں کو اللہ خوب نوازتا ہے۔ خدا کی قسم جو استغفار کرنے والے ہیں وہ رب العالمین کے بہت پیارے ہیں۔ استغفار کی عادت بنانے والے یقین مانے اللہ پاک ان کا حامی اور ناصر، ان کا مددگار بنتا ہے۔ اس کے 5 بڑے فائدے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ بالکل ایک لفظ کے اندر بتاؤں تو آپ سمجھیے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں خاتم النبیین کا فرمان ہے، بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اس کی جلا، اس کی صفائی کیا ہے؟ وہ استغفار ہے۔ اب یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو ان کی تعداد بتائی ہے اس کے برابر پڑھیے گا، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا نے بھی ارشاد فرمایا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں بھی اتنی ہی تعداد میں اکثر اوقات یہ پڑھتا ہوں، کبھی اس سے زیادہ پڑھتا ہوں۔ اور حالانکہ حضور گناہوں سے پاک ہے، لیکن جب کوئی بندہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے اس کے ذریعے اللہ پاک اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے، یہ بھی میرے آقا کا فرمان ہے۔ تو اس لیے حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو اپنے اوپر جو شخص پڑھنا لازم کر لیتا ہے، اللہ پاک ہر پریشانی دور کر دیتا ہے، ہر تنگی سے اسے راحت عطا کرتا ہے، اور رزق تو ایسی جگہ سے آتا ہے جہاں اس بندے کا گمان نہیں ہوتا۔ اور جو اس بات کو پسند کرتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے، وہ اس کا نامہ اعمال جو ہے اس میں اضافہ کر دیا جائے، تو وہ بندہ ان کلمات کو پڑھے اور اس کی کثرت لائے اپنے نامہ اعمال میں، کیونکہ اللہ پاک اس بندے پر راضی ہو جاتا ہے۔ جب رب راضی ہوتا ہے پھر رب فرماتا ہے میرے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے، جیسے تو نے مجھے راضی کیا ہے میں بھی تجھے راضی کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عطا کوئی عام بندوں کی طرح تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو مالک کائنات ہے، وہ تو خالق کائنات ہے، سارے خزانے اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وہ ایک لمحے کے اندر فقیر کو چاہے تو وہ غنی کر دے، غنی کو چاہے تو وہ فقیر بنا دے، وہ ایک لمحے کے اندر بادشاہ کو پکڑے تو فقیر کر دے، فقیر کو پکڑے تو بادشاہ بنا دے، یہ اس کی شان ہے۔ اس لیے وہ جس کے لیے جو چاہتا ہے وہ اسی طرح کر دیتا ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب یہ کلمات پڑھے، اب آپ نے یہ کلمات پڑھنے کے بعد جیسے میں نے درود پاک کا ذکر کیا وہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب قرآن کریم کی ایک بڑی مبارک صورت ہے جو آپ نے پڑھنی ہے، اور جب آپ پڑھیں گے تو اس میں تصور رکھیں گے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کے کرم کی بارش ہو رہی ہے، اللہ کے فضل کی بارش ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہ چیزیں در حقیقت گناہوں کو مٹانے کے لیے ہوتی ہیں۔ جب کوئی بندہ پڑھتا
پڑھتا ہے اس سے اس کے لیے رحمت کی بارش کا نزول ہوتا ہے، مال اولاد کی ترقی ملتی ہے، دخول جنت میں جانے کا، جنت میں داخل ہونے کا یہ سبب ہے، دنیاوی اور اخروی عذاب سے بندہ بچ جاتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آتے ہیں، ہمارے اوپر وبال آتے ہیں، ہمارے اوپر مشکلات آتی ہیں، ہمارے راستے بند ہو جاتے ہیں، پہاڑوں جیسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، زندگی ایسے کیوں ہوگی، حالانکہ حقیقت میں ہوتا کیا ہے، ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں، ہماری اپنی کرتوتیں ہوتی ہیں، اس کے سبب ہمارے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن جب کوئی بندہ اس طرح پکارتا ہے، اللہ پاک عرش سے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے کہ میرے بندے کی مدد کریں۔ اس عمل کی بدولت آپ کی ہر قسم کی پریشانی مصیبت دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہوگی، بلکہ ہر دیکھنے والا آپ خود بھی اپنے عمل پر رشک کریں گے، ہر دیکھنے والا آپ کے عمل پر جو ہے وہ رشک کرے گا، کہے گا کہ کمال کا مقدر پایا ہے، کمال کی قسمت پائی ہے۔ اب دوستو یہ سورت میں نے آپ کو ذکر کی ہے، یہ سورت قرآن کریم کی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن۔ صحابہ کرام خود اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کے دم کرتے تھے، اس کی تویز بنایا کرتے تھے، اس کا تویز بھی لکھنا جائز ہے، اس کو پڑھنا بھی جائز ہے، اس کا دم کرنا بھی جائز ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں مریض حاضر ہوا تو آقا علیہ السلام کو جبریل امین نے یہ کلمات سکھائے، اور ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کو باقاعدہ مرض لاحق ہوئی تو جبریل نے یہ پڑھ کر دم کیا تھا۔ اب اندازہ کیجئے گا یہ جو عمل بتا رہا ہوں اس کا مقام کتنا بڑا ہے، تو معلوم ہوا قرآنی آیات اور مقدس کلمات پڑھ کر دم کرنا یہ ہمارے آقا کا طریقہ ہے، صحابہ کی سنت ہے، جبریل کی سنت ہے۔ اس لیے ہم نے اس ترتیب کے ساتھ قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے، کیونکہ یہ رحمت بھری سورت ہے۔ اس کے ساتھ تمام جسمانی روحانی علاج بھی کیے جاتے ہیں، حکیموں طبیبوں کو بھی یہ لوگ پڑھنے کے لیے دیتے ہیں کہ یہ پڑھیں، آپ کی حکمت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ شفا رکھ دے گا۔ اسی طرح ڈاکٹروں کے پاس جانے کی بندے کو پھر ضرورت نہیں پڑتی، ڈاکٹروں کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس صورت کا ورد کیا کریں تاکہ آپ کے علاج معالجے کے اندر اللہ تعالیٰ ایک روحانی طاقت بھی پیدا فرما دے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے فَمَن لَّمْ يَشْفَعِ الْقُرْآنِ فَلَا شَفَعَ اللَّهُ، جسے قرآن سے بھی شفا نہ ملے اس سے اللہ پاک شفا نہیں دیتا۔ تو قرآن کریم جو ہے یہ شفا دینے والا ہے، یہ میرے آقا کا فرمان موجود ہے، اس لیے ہر لا علاج بیماری کا علاج اس کے اندر موجود ہے، ہر پریشانی دکھ مصیبت کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ اب یہ صورت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، تو یہ جسمانی روحانی بیماریوں کا علاج نہیں بلکہ ہر مسئلے کا حل بھی ہے۔ حضرت عطا رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں جسے کوئی حاجت ہو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے اللہ پاک اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، تنگ دستی ہو، کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی حاجت درپیش ہو، اس سورت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے اللہ تعالیٰ فوراً عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ تو بزرگان دین کا عمل ہے، یہ بزرگوں کا وظیفہ ہے۔ یہ تفسیر در منصور کے اندر ہے، بہت بڑی تفسیر ہے، اور میرے آقا نے اس سورت کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے اللہ پاک اس گھر میں اس دن کسی جن یا کسی انسان کی بری نظر نہیں آنے دیتا۔ اسی طرح یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، جس نے سورت کو پڑھا گویا 1/3 قرآن کریم کی تلاوت کی، اور جس نے اس کو 2 بار پڑھا 2/3 قرآن کریم کے برابر اس کو ثواب ہے۔ تو یہ بڑی مقام رکھتی ہے فضیلت۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اس کو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جائیں، ساتھ اس سورت کو مکمل پڑھتے جائیں، تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس سورت کو پڑھنا ہے۔ اب یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا اگر کوئی بندہ اس کو بستر پر لیٹ کر پڑھ لے اللہ پاک اس کے ساتھ حفاظت کے طور پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ بڑی مقبول سورت ہے، الحمدللہ اس کا میں عامل بھی ہوں، میں نے عمل بھی کیے، اس کے مختلف اعمال اس کے کیے، اس سے مختلف علاج بھی کیے جاتے ہیں الحمدللہ۔ پھر اس کی برکتیں آج تک ہم نے دیکھی۔ پھر اس صورت کے بارے میں تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ صورت ہے جو عرش کے خزانے سے نازل ہوئی ہے، اور جو عرش کے خزانے سے نازل ہونے والی صورت ہو جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرشوں کے خزانے اس کے مقدر میں کر دیتا ہے، اور وہ لوگ جو آج تک پریشان ہیں دشمنوں کی وجہ سے یا اس طرح کے جس کسی بھی مسئلے کے اندر مبتلا ہے، دیکھیں اللہ پاک نے قرآن کریم کے ہر حرف میں ثواب اور تاثیر اور شفا اور برکت رکھی ہے۔
ایسے لوگ جو دنیاوی طور پر کافی پریشان رہتے ہیں، یا ان کی یادداشت، سینے کا بوجھ، دل کی گھبراہٹ، انجانے خوف پریشان کرتے ہیں، کاروبار یا نوکری پر جم کر نہیں بیٹھتے، سو نہیں پاتے، قوت ارادی کمزور ہوگی، جو لوگ علم کے ساتھ وابستہ ہیں، ہر طرح کے علوم کی وجہ سے پریشان ہیں، تو یہ عمل ایسا ہے جو ان کی زندگی بدلے گا، جو ان کے حالات بدلے گا۔ ہر طرح کا مصائب کا سامنا کرنے والوں میں ہمت پیدا ہو جائے گی، رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، دل کھل جائیں گے، دماغ کھل جائیں گے، اور اس کے علاوہ اس کے بہت زیادہ فائدے ان کو یہاں دنیا میں بھی نظر آئیں گے، آخرت میں بھی۔ اس سورت کے پڑھنے والے کو اللہ پاک انعامات سے نواز دیتا ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے جب یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے تو جیسے میں نے عرض کیا اس ترتیب کے ساتھ آپ نے بالکل اس کی مختصر سی تعداد ہے، اس کو 11 بار پڑھنا ہے آپ نے۔ تو جب آپ اس کو پڑھ لیں گے یہ سورہ مبارکہ کو، تصور آپ نے اس سورت کو پڑھتے ہوئے وہی رکھنا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ جب اس تصور کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے الحمدللہ کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو قبول نہ ہوتی ہو اللہ پاک، لیکن اس میں نے وہی شرط آپ کو بارہا لٹا رہا ہوں کہ وہ شرط یہ ہے کہ آپ نے اس میں نیت اخلاص اور نیت کرنا ضروری ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہونا ضروری ہے، باقی اس وظیفے کی جو شرائط ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں انسان فطری طور پر خطا کار ہے، ایسے جرائم کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے ان جرائم کی سزا کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض لوگ تو خود کو کسی نہ کسی طرح پہچان، عہدے یا پیسے کے بل بوتے دنیاوی قانون سے بچا لیتے ہیں، لیکن آخرت میں وہ کس طرح بچ سکتے ہیں جس وقت مجھے کچھ کام نہ آئے گا سوائے سچی توبہ کے۔ گناہوں کی کثرت سے انسان کا دل زنگ آلود ہے، تو آج ہی اپنے گناہوں کو صاف کر لیں، اپنے دل کو صاف کر لیں، لوگوں کے لیے، اللہ کی رسول کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے۔ جب انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے اندر آئیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نظام زندگی کیسے بدلتا ہے۔ اور جمعۃ المبارک کے دن ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف 10 بار درود پاک پڑھیں گے، کمنٹ میں نام لکھ دیں گے، انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو یہ ایک ترتیب ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے اوپر آپ عمل کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیں ایک نمونہ خاتون کے بارے میں آپ کو بتا دوں تو توبہ کرنے والے کو بڑے مختلف واقعات۔ دیکھیں آسیہ فرعون کی زوجہ تھی، وہ فرعون جس میں غرور اور تکبر کا نشہ بھرا ہوا تھا، جس کا نفس شریر تھا، جس کے عقائد اور اعمال باطل اور فاسد تھے۔ قرآن کریم نے فرعون کو متکبر، ظالم، ستمگار، خون بہانے والے کے عنوان سے بھی یاد کیا ہے اور اس کو طاغوت کا نام بھی دیا ہے۔ آسیہ فرعون کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی، فرعون حکومت کی ملکہ بھی تھی، تمام چیزیں اس کے اختیار میں تھی، وہ اپنے شوہر کی طرف فرما روائی کرتی تھی، اپنی مرضی کے مطابق ملکی خزانے سے فائدہ اٹھاتی تھی۔ ایسے شوہر کے ساتھ زندگی، ایسی حکومت کے ساتھ، ایسے دربار کے اندر اس قدر مال و دولت، اطاعت گزار غلام کنیزوں کے ساتھ میں اس کی بہترین زندگی تھی۔ ایک نوجوان اور قدرمندان خاتون نے اس ماحول میں پیغمبر الہی جناب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پیغام الہی سنا تو اس نے اپنے شوہر کے طور طریقے اور اعمال کو باطل ہونے کو سمجھا، یعنی نور حقیقی اس کے دل میں چمک اٹھا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب انسان کے دل کے اندر یہ نور پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کو گناہ لگتا ہے اور نیکی لگتی ہے۔ اس لیے اب آپ نے اسی دائرہ کار میں رہتے ہوئے توبہ کر کے آج سے اللہ پاک کی طرف رجوع کر لینا ہے۔ پھر دیکھیں آپ کی زندگی، آپ کے مال، آپ کی اولاد اور آپ کو کیسے اللہ پاک کیسی جگہوں سے کہاں سے نوازتا ہے جہاں انسان کا وہم و گمان نہیں ہوتا۔ اور دعا میں بھی ضرور شامل ہوا کریں، ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیا کریں، دوست احباب تک پہنچایا بھی کریں تاکہ ہر بھائی بہن کو مکمل طور پر فائدہ ہو، آپ لوگوں کے معاون بن جائیں، لوگوں کی مدد کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک تمہاری ایسی جگہ سے مدد فرمائے گا جہاں تمہارا غمان بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ جو اسم مبارک میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس کو اسی ترتیب کے ساتھ یہ تیسرے نمبر پر پڑھا جائے گا۔ پہلے جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو آپ نے 70 بار پڑھ لیا، پھر سورہ مبارکہ کو پڑھ لیا۔ اب آپ نے قرآن کریم کا یہ اسم مبارک، یہ ایک آیہ مقدسہ آپ نے پڑھنی ہے جس کا مطلب سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہر چیز اسی کی عطا سے وابستہ ہے، اسے بذات خود کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس لحاظ سے وہ بے نیاز ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ سیادت کا مرکز ہے، اس سے بڑھ کر کسی کو شرف بالحاصل نہیں ہے۔ اس لفظ کا مطلب بہت ہی وسعت والا ہے کیونکہ سمد اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے بالا تر کوئی چیز نہ ہو۔ تو یہ وہ اسم مبارک اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے
اور الصمد یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ یہ ذاتی اور صفاتی نام اکٹھے ہیں، تو اس لیے جب ان کو اکٹھا ملا کر پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں حضرت ابن عباس کا قول موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو حضور کے چچا ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں جس کا مطلب لوگ مصیبت کے وقت اس کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ بھی اس کے بارے میں راوی ہیں، اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ صاحب کشف بننے کے لیے سب سے بہترین ہے۔ بندے کے گناہ سمندر کی جہا کے برابر بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر کشف کا راستہ کھول دیتا ہے، باطنی اسرار کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اگر وہ اسے پڑھتا رہے عمر بھر تو کسی چیز کی کمی نہیں آتی، اور اس کے ساتھ بے نیازی ہونے کا عمل ہے، اور اس کے مختلف نقوش بھی دیے جاتے ہیں۔ اس کے اور بھی بہت سارے طریقہ کار ہیں، میاں بیوی میں محبت اور میاں بیوی میں پیار، اور گھر کے اندر فسق و فجور جو ہے کرنے والا شخص اس سے نجات، بدکاری، شراب، نشہ، ان تمام برائیوں میں جو شخص ملوث ہے، اللہ پاک اس کو بھی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ جب کوئی بندہ یہ عمل کرتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب اس کو آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا لازمی ہر حال میں کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔